ایک قصہ پڑھا کہ 3 انبیاء کرام نے محنت ایک جگہ کی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کے اس کنارے سے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کے حمایت کی، بے شک یہاں سے کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ کل ہماری بات یہاں اس مقام پر ختم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعونی حدوں کو کراس کر گئے اور فرعون کو بھڑکانے لگے کہ تم اس کو قتل نہیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کبھی کہتے ان کے بچوں کو قتل کرو، کبھی کہتے فلاں کو قتل کرو، لیکن ان کے الفاظ میں جو فتنے کی جڑ ہے اس کو تو تم پوچھ بھی نہیں رہے ہو۔ اس پر فرعون نے بڑبڑا کر کے کہا مجھے چھوڑو، میں قتل کروں گا موسیٰ کو، اور تم سوچتے ہوں گے کہ مجھے ڈر لگ جائے گا اس کے خدا سے، میں نہیں ڈرتا ہوں، بل یدعو ربہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے انہی میں سے، بلکہ میں نے کہا تھا فرعون کے رشتہ داروں میں سے، اور بعد نے کہا اس کا چچیرا بھائی اور اس کی کیبنٹ میں سے، اس کے پارلیمنٹ کے رکن برلمان میں سے اللہ نے ایک کو ایمان عطا فرمایا۔ انہوں نے فرعون کے مقابلے میں، اس کی پوری قوم کے مقابلے میں جو تقریر کی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند آئی۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں کس طرح محنت کی، اس کو بھی قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ میں نے بالکل شروع میں صراط مستقیم پر عرض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر اللہ کو بہت پسند آئی، اور قرآن پاک نے اس کو 3 جگہ نقل کیا۔ کیا تقریر تھی وہ؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح اور انبیاء کرام کی تقریر اللہ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف اقتباسات نقل فرمایا اپنی کتاب میں۔ اس نیک بندے کی بات بھی پسند آئی جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں وجاء رجل من اقصی المدینۃ یسعی، شہر کے اس کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ لیکن جتنی پسند اس نیک بندے کی بات آئی ہے اتنی کسی دوسرے کی نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی کی اتنی لمبی باتیں قرآن پاک نے نہیں بیان کی جتنی اس نیک بندے کی۔ اور آج ہمارا ارادہ ہے کہ ان ساری باتوں کو پورا بھی کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ باتیں ایمان والوں کو کیوں سنائی جا رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنائی جا رہی ہیں۔ کبھی ابو جہل نے، مکہ کے بڑے لوگوں نے یہ خیال بھی کیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ ان کے حمایتی باہر سے اٹھیں گے، 500 کلومیٹر دور مدینہ سے اٹھیں گے، اور پھر وہاں ایک اسلامی مملکت بنے گی، اور پھر ہم پر حملہ ہوگا، اور پھر ہمیں ان کے سامنے ذلت و خواری کے ساتھ شکست کو تسلیم کرنا پڑے گا؟ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ اللہ یہی اشارے دے رہا تھا، آپ محنت کرتے رہیے، نتیجہ کہیں اور نکلے گا۔ اور یہ صرف اس ایمان والے بندے کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے۔ دین کے لیے محنت آپ کریے گا، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے، اس سے بے پرواہ ہو جائیے کہ آپ کی محنت کا یہاں کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ جہاں چاہے گا وہاں نکلے گا، اور بالفرض کہیں بھی نظر نہ آئے تو ہمارا مقصد تو نتائج نکالنا نہیں ہے، نتائج تو اللہ نکالتا ہے۔ ہمارا کام ایسے لگے رہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہیں، اور کسی کے اوپر چلتے چلتے موت آ جائے، آخر کیا ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نتائج نکالتا ہے، اور نکلیں گے نتائج۔ وہ جو نیک بندہ جس کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے، اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا، اور اس کا دردناک قصہ مفسرین نے لکھا، میں نے اس طرف اشارہ کیا
تو کیا اس کے بعد اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے پروردگار نے فرمایا میں نے کوئی فوج بھیجی؟ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کیا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی۔ کیا محنت رنگ لائی اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کے ذکر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چند جوان، قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 7 جوان اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم پاگل ہیں، ایک انسان کی پوجا کریں اپنے میں سے اور اپنے مالک کو چھوڑ دیں۔ ایک کھڑا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، تقریباً 7 یا کم و بیش، اور یہ اپنے ملک سے بھاگ گئے، غار میں چھپ گئے، 309 سال تک غار میں سوتے رہے۔ لیکن اللہ نے دکھایا، یہ ظاہری طور پر تو ایسا لگا جیسے ناکام ہو گئے بیچارے اور چلے گئے غار میں جا کے سو گئے، تو یہ تو ان کی قوم تو اسی طرح رہی، لیکن اس سونے میں بھی اللہ نے نتائج نکالے۔ جب 309 سال کے بعد اٹھے تو پورے ملک میں سب کے سب اللہ کے دین کے ماننے والے تھے، کوئی خدا کے دین کا دشمن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہی تسلی دی جا رہی ہے، ان میں سے اٹھیں گے۔ اٹھے بہت سارے حضرات، یعنی انہی کے گھر کے لوگ۔ ابو لہب جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی، اس کی بیٹی کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، ایسے پہاڑ بن کر کے کھڑی ہو گئی، باپ نے لاکھوں جتن کیے اس کو دین سے پھیر نہیں سکا۔ ابو لہب کے بیٹی کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، اور عقبہ بن ابی معیط جس نے مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے اوپر رکھی تھی، اس کی بیٹی کو بھی ایمان نصیب ہوا، اس کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب ہوا، اور تقریباً ایک ایک کر کے سب کا حال یہی ہے۔ اللہ اکبر! اس ایمان والے بندے نے کس طرح دعوت دی، سنیے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا رجل مؤمن، ایک ایمان والے بندے نے، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے ایمان لانے والے بندے نے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ فرعون کی آل میں سے ہے۔ لا یؤمن، اس نے کہا یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے کیا کہ جو کہے کہ خدا میرا رب ہے تم اس کو قتل کر دیتے ہو؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ کوئی جرم ہے کیا؟ اور میں نے اس پر کہا تھا کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، یہی جملہ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں وہ چادر ڈالی اور چادر پہن رہا تھا اور باقی سارے ٹوٹ پڑے، تو حضرت ابو بکر صدیق گھر سے دوڑتے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے سے ایسے پکڑا، ادھر پھینکا، دوسرے کو ادھر پھینکا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ جملہ اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بولو حضرت ابو بکر زیادہ بہادر ہیں کہ وہ رجل مومن زیادہ بہادر ہے؟ سب نے کہا حضرت ابو بکر زیادہ بہادر تھے، اس لیے کہ وہ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے ہیں۔ وہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ ایویڈنس پیش کرتے ہیں اپنی بات کا، ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اے لوگوں اگر وہ بندہ جھوٹا ہے، کون؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ جھوٹے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق تو اس کے جھوٹ کی سزا تم کو نہیں بھگتنی ہے۔ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، علیہ انہی پر پڑے گا، کذبہ ان کا جھوٹ، اس کا وبال ان پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر وہ سچے ہیں اور حقیقت میں ہیں سچے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو کیا ہوگا؟ پہنچے گی تم کو کچھ سزا، بعض الذی، اس میں سے کچھ، یعدکم، جس سے وہ تم کو ڈرا رہے ہیں۔ وعدہ یعدو، یہ عجیب لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی وعدہ کرنا بھی اور اسی کا معنی ڈرانا بھی۔ یہاں مناسب ترجمہ ہے ڈرانا، جس سزا سے وہ تم کو ڈراتے ہیں اگر پوری کی پوری نہ آئی تو کچھ تو تم کو ملے گی۔
یہ تم کو پہنچ کر کے رہے گی، فیصلہ کرو تم نے کیا کرنا ہے۔ اور بالکل یہی بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عتبہ نے کہی تھی۔ کب؟ جب عتبہ کو ابو جہل اور اس کی پارٹی نے بھیجا تھا نا کہ کچھ لے دے کر کے سودا کرو ان کے ساتھ، تو عتبہ آپ کے پاس آیا تھا، لمبی بات ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ تو اس نے آپ کے پاس آ کر 5 باتیں رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس طریقے سے نعوذ باللہ اس کے الفاظ میں کہ یہ ڈھونگ رچا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ بڑے مالدار بن جائیں تو ہم آپ کو ایسے ہی مالدار بنا دیتے، سارے مکہ کی دولت لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ دیکھیے مال کی لالچ انبیاء کرام کو دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا دوسری بات، اگر آپ اس طریقے سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بغیر اس کے بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں مکہ کا، آپ کیوں اتنی بڑے جوخم میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ اور تیسری بات کہی تھی، اگر اس ڈھنگ سے آپ کسی حور پری سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کا رشتہ کرا دیں گے۔ اور چوتھی بات، اگر آپ کو کوئی دماغی خلل ہو گیا ہے، دین کی بات کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو دماغی خلل ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی جن کا اثر ہے تو کسی عامل کو بلا کر کے ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ آگے آ رہی ہے سورہ حامیم السجدہ، اس کے فوراً بعد جو سورت ہے، آپ نے فرمایا تو نے اپنی بات کہی، کہا کیا لی؟ کہا آپ میری سن، اور آپ نے اس کے شروع کے دور کو جو پڑھے ہیں انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا اس کے اوپر اس کی کیفیت کیا ہوئی۔ لیکن اس نے واپس آ کر اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری ایک بات سن، اگر یہ غلط بات کہہ رہے ہیں تو حالات خود ان کو دبا لیں گے، اور اگر یہ سچی بات کہہ رہے ہیں اور یہ غالب آ کر کے رہیں گے تو تمہارا بھی نام روشن ہو جائے گا۔ تمہیں اس کی پریشانی کیا ہے؟ پھر تو تمہارا بھائی بادشاہ بنے گا پوری دنیا کا، دنیا بھر میں ان کا نام روشن ہوگا تو تمہارا بھی تو نام روشن ہوگا اس سے۔ لیکن اس کی بات کو ابو جہل نے ٹال دیا تھا۔ اس نے کہا لگتا ہے تیرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کی وجہ سے۔ کہا ہاں جادو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جادوگر کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو اس پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ کر کے اس کی بات کو ٹال دیا، لیکن بات اس نے بھی یہی کہی تھی۔ یہ بھی ہو گیا، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ ان یکو کاذبا، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں فعلیہ کذبہ، تو ان پر پڑے گا ان کا جھوٹ۔ وان یکو صادقا، اور اگر وہ سچے ہیں، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو ضرور پہنچے گی تم میں سے کچھ جس سے تم کو وہ ڈراتے ہیں، اس عذاب میں سے کچھ تو تم پر آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ہر ایسے آدمی کو مسرف، جو حدوں کو کراس کر دے۔ اکڑ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، لیکن جو آدمی حدوں کو ہی کراس کر دے، فرعون واقعتاً حدوں کو کراس کر گیا تھا، جو حدوں کو کراس کر دے کذاب، اور جو بڑا جھوٹا ہو اس کو خدا ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہا تھا، اس بندے نے چوٹ کی اس کے اوپر کہ اصل میں تو جھوٹا ہے، اور جھوٹا کو دوسرے بھی جھوٹے نظر آتے ہیں، اور اس نے بھی کہا تھا کذاب، تو انہوں نے فرمایا کذاب، تو مہا جھوٹا، بڑا جھوٹا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، غور تو کرو۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک، لکم الملک، تمہارے لیے الملک بادشاہی ہے، الیوم آج، ظاہرین فی الارض، اس حال میں کہ تم زمین میں غالب ہو۔ واقعتاً تمہارا بڑا چرچا ہے، عجب کا فرعون تو دنیا بھر میں اس کا چرچا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ ان کی بادشاہی چلتی رہی، ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا تھا، اس کا کیا نام تھا، کون تھا؟ تو عربی تاریخوں میں تو اس کو ولید اور دوسرے نام، اور انگریزی میں اس کو رام سیس لکھتے ہیں۔ یہ پھر اور کچھ اور نام بھی لکھے اس کے، لیکن ایک لمبا سلسلہ ان کے فرعونوں کا، ہر دور کا فرعون ایک سے بڑا ہوا۔ اگرچہ آج تمہاری بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب بھی ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہاری بادشاہی کیا تم کو بچا سکے گی؟ فمن ینصرنا، فمن، تو کون ہے وہ، مجھے بتاؤ، ینصرنا، جو ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں،
اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان جاءنا، اگر وہ عذاب ہمارے اوپر آ گیا کون مدد کرے گا ہماری؟ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ فرعون کہہ سکتا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں بچاؤں گا۔ تو فوراً سوال ہوگا کہ جب تو مرے گا، تجھ سے پہلے بھی تو بڑے بڑے فرعون آئے تھے، سارے مرتے چلے گئے، ان کو موت سے کوئی کیوں نہیں بچا سکا؟ تو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ لیکن وہ بھی فرعون تھا، اتنا بیوقوف تو نہیں تھا، پورا وہ حالات کو جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیسی بات کہنی ہے جس سے لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو موت سے بچاؤں گا یا تم کو موت سے بچاؤں گا۔ کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھو جواب دے رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے نے یہ تقریر کی تو فرعون بیچ میں بول پڑا۔ قال فرعون نے کہا ما اریکم، میں نہیں دکھاتا ہوں تم کو الا ما ارى، مگر وہ دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں مگر سیدھے راستے کی۔ مطلب وہ اپنے اخلاص کو ظاہر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں دیکھو بات یہ ہے، ما اریکم الا ما ارى، میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ تم سے حکومت چھین لے گا اور یہ قابض ہو جائیں گے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہماری قبطی قوم کو نکال کر کے اس ملک پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا جو مثالی دین ہے جو باپ دادا سے چلا رہا ہے، اس دین کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ کل اس کا جملہ گزرا نا، یہ ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کو دکھاتا ہوں، اور رہی بات اس کی کہ تم گمراہ ہو، وما اهدیکم، میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں الا سبیل الرشاد، مگر سیدھے راستے کی۔ بھائی دیکھو میں تو صحیح بات تمہیں بتا رہا ہوں، اب کسی کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، حالانکہ سوال کیا تھا، جواب یہ دینا چاہیے تھا بھائی جب بھی مصیبت آئی میں بچاؤں گا، جب بھی موت کا فرشتہ آئے میں اس کو پکڑ لوں گا، اس کو پتہ ہے میں نہیں پکڑ سکتا ہوں، تو وہ دوسری طرف ذہن موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس بندے نے الذی جو آمن ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب، مختلف پارٹیوں کے دنوں کا جیسا کوئی دن تم پر نہ آ جائے۔ پچھلے دور میں جو لوگوں پر دن آئے ہیں، کہیں تم پر اس طرح کا دن نہ آ جائے، اور جب وہ دن آئے گا تو فرعون بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب لوگوں کے ذہن میں کون سا دن، تو اس نے فوراً تاریخ کے حوالے سے پیش کیا، فلاں دن فلاں دن فلاں دن۔ جب نوح علیہ السلام کے دور میں پوری قوم کا بیڑا غرق ہوا، اس دور کے فرعون نے کیا کام کیا؟ کون سا فرعون بچا سکا اپنی قوم کو؟ نہیں بچا سکا، اس کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد مختلف دور کا، قوم عاد کا حوالہ دیا، قوم سمود کا حوالہ دیا، اور ان کے بعد کے لوگوں کا حوالہ دیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ قومیں تھیں جن کو لوگ جانتے تھے۔ مثلا ہمارے ملک میں اگر کوئی اسی طرح ڈرا رہا ہو تو کس سے ڈرائے گا؟ مشرک کو، تباہ ہو جانے والی قوموں سے جن کے نام و نشان مٹ گئے، بتائے گا یہ دیکھو ان قوموں کے نام و نشان مٹ گئے۔ کس نے مٹائے؟ کیوں نہیں ان کو کوئی بچا سکا؟ جس پروردگار نے ان کے نام و نشان مٹا دیے وہ تمہارے بھی مٹا دے گا۔ تم سے بڑے طاقتور آئے تھے، زیادہ دندنا رہے تھے، زیادہ اکڑ رہے تھے، نام تک نہیں ہے، خالی کہتے ہیں جی کھنڈرات، فلاں کے سندھ میں کھنڈرات ہیں اور فلاں کے فلاں جگہ کھنڈرات ہیں، ہاں جناب وہاں سے کھودا تو اتنے بڑے مٹی کے اندر سے وہ سونے کے برتن نکل رہے ہیں اور ایسا نکل رہا ہے، بڑے طاقتور لوگ تھے، مگر ان کی طاقت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کیوں نہیں کام آئی؟ ایمان والے کا دیکھیے، وقال الذی آمن، اور کہا اس نے الذی جو آمن ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اور یا قومی کہہ کر کے وہ احساس دلا رہا ہے کہ میں تمہارا فرد ہوں، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوں۔ اور یہیں سے دعوت کے کام کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بات پہنچانی ہے پہلے ان کے اندر اپنائیت ہونی چاہیے، ان کو لگے کہ یہ ہمارا ہمدرد بندہ ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک قوم کے اندر کیسا کام کرتے رہے کہ ہر آدمی آپ کو صادق اور امین کہنے کے لیے مجبور ہوا۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعوت کا کام کیا تو مکہ کے کافروں نے بڑے الزام لگائے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی، کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے کسی کا مال کھایا، کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے فلاں کو ستایا، کسی نے نہیں، کوئی ایک نہیں ایسا اعتراض کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر کرتے تو آسمان کی طرف تھوکنے سے، تھوک تو اپنے منہ پر پڑتا ہے۔ میں انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب،
احزاب کے دن سے، احزاب حزب کی جمع مختلف پارٹیاں، جو مختلف پارٹیاں گزری ہیں ان کا دن کون سا دن؟ مثل دأب قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے طریقے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، جیسا ان پر عذاب آیا کہیں اس طرح کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ اگر اس طرح کا طوفان آ گیا، اس طرح کا پانی چڑھ گیا آسمان سے برسے اور زمین سے نکلے، یہاں تک کہ اوپر اور نیچے کے پانی دونوں مل جائیں، بولو کون تمہیں بچائے گا؟ اس طرح کا تم پر عذاب آ جائے۔ دوسرا وعاد، اور قوم عاد کی طرح تم پر عذاب آ جائے۔ کیا عذاب آیا تھا؟ 7 رات اور 8 دن ان کے اوپر کیسی ہوا اللہ نے مسلط کی، ایسا عجیب طوفان جو لوگوں کو، انسانوں کو نہیں جانوروں کو اٹھا کر پھینکتا ہے، انسانوں کو پٹکتا ہے اور ان کے چورے چورے کرتا ہے۔ وہ کیا ہوا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عاتیہ، وہ ایسی ہوا ہم نے بھیجی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے نکل رہی تھی۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرح عذاب آ جائے۔ قوم سمود پر کیا عذاب آیا تھا؟ ایک چیخ آسمان سے آئی، ایک زور کی چیخ، اسی سے زمین میں زلزلہ، اور 1 منٹ کے بعد کیا ہوا؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہاں کوئی بسا ہی نہیں۔ انہوں نے بتایا میری قوم کے لوگوں اگر اس طرح کا عذاب آیا، بولو تمہیں کون بچائے گا؟ فرعون بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے قلعے کا نمبر آئے گا، جھونپڑی تو بعد میں گرے گی، اس کا محل اس کے اوپر گرے گا۔ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی طرح تم پر عذاب نہ آ جائے جو ان کے بعد آئے ہیں۔ مثلا لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، یہ ساری قومیں فرعون سے پہلے گزر گئی تھی اور اسی کے آس پاس کے علاقے کی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ظلم کرنا للعباد، بندوں پر۔ دیکھو تم خود ایسے کام کرو گے تو تم پر یہ عذاب آ کر رہے گا، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ تو میں نے دنیا کے عذاب کا حوالہ دیا، یعنی وہ ایمان والا بندہ، کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب آ جائے، قوم عاد کی طرح آ جائے، قوم سمود کی طرح آ جائے، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب آ جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن چیخ و پکار لگی ہوگی، اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے تناد، جس دن آہو بکا، یہ دونوں مشکل لفظ ہیں۔ جس دن چیخ و پکار، لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، ارے کوئی بچاؤ، ارے کوئی بچاؤ، ہے کوئی بچانے والا۔ یہ دنیا کا عذاب نہیں، یہ آخرت کا دوسرا عذاب، جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم سب زندہ ہوں گے اور اللہ کی عدالت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ یوم التناد، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اس طرح کا دن آ جائے، ایک دوسرے کو چیخ و پکار کرو، بلاؤ، مگر کوئی مدد کے لیے نہ آئے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اے میرے قوم کے لوگوں میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد، چیخ و پکار کے دن سے۔ دونوں دن کے عذاب سے ڈرایا، دنیا کے عذاب سے بھی، اور بولو ہم سو گئے، آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ جو لوگ غور سے سنتے ہوں گے، آپ ہوں یا وہ ہوں جو بات سن رہے ہیں بیچارے، ضرور سوچیں گے کہ یہ بندے نے ابھی ایمان قبول کیا، یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپا رہا ہے، اور یہ اتنی زبردست تقریر کر رہا ہے، اس کو تقریر کس نے سکھا دی؟ اور فرعون کی کابینہ، اس کی پارلیمنٹ پہ آسان بات ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، کہتا ہے اگر چھوٹے موٹے خدا بھی ہوں گے مگر بڑا خدا تو میں ہی ہوں۔ اس کے سامنے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ تقریر کر رہے ہیں کس طرح، اور فرعون کو لاجواب کر رہا ہے۔ یہ تقریر اس کو کس نے سکھائی؟ اس نے سکھائی جس نے جادوگروں کو سکھائی۔ چلو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کو چھپانے والا تھا، ہو سکتا ہے کہ ایمان بہت پہلے لایا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے چپکے چپکے ملتا ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ توحید کی باتیں سیکھی ہوں گی، لیکن قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ نہیں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا اور دل میں ایمان قبول کیا ہے، کسی کے سامنے آج تک اس کے ایمان کا اظہار بھی نہیں ہوا۔ اور قیامت کے دن ایسے بہت لوگ ہوں گے جن کو لوگ نہیں سمجھتے تھے ایمان والے، مگر دل سے ایمان والے تھے، اور دل سے اپنے طور پر جتنا کر سکتے تھے دین پر عمل اتنا وہ کر رہے تھے۔ تو یہ باتیں اس کو کس نے سکھائیں؟ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل ہے جادوگروں کو کس نے سکھائیں۔ جادوگر کون سے؟ جن کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام
کس کا انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اور ان کی سینکڑوں ہزاروں لاٹھیاں اور وہ رسیاں جو سانپ بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے ناگ اور ناچ رہے تھے میدان میں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ایک سانس لیا تو سب کے سب اس کے پیٹ میں، اور پھر لاٹھی اٹھائی تو واپس لاٹھی، تو سب کے سب جادوگروں پر کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ان کو کسی نے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا۔ کس نے ڈالا ان کو سجدے میں؟ پکڑ کے کسی نے نہیں، ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی، چونکہ وہ فن والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا یہ جادو سے نہیں کام ہو سکتا ہے، یہ جادوگری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی ہر آدمی فن والا فن کو جانتا ہے، جس کا جو کام ہے وہ اپنے بندے کو جان سکتے، ایک سیکنڈ میں پہچان لیتا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے، ایک بندہ مولوی بنا ہوا تھا، بتا رہا تھا میں ایسا ہوں ویسا ہوں، ہمارے ساتھیوں نے کہا جی اتنے بڑے علامہ ہیں، ان کو موقع نہیں دیا انہوں نے بیان کرنے کا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا فراڈی لگتا ہے، وہ سارے ساتھی مفتی صاحب آپ اس کو فراڈی کہتے ہو اتنے بڑے، میں نے کہا بھائی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو۔ وہ بعد میں تحقیق کی بندہ 8ویں فیل اور مدرسے میں صرف ناظرہ پڑھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھا، تو اندازہ ہو جاتا ہے ہم جیسے بندے کو، ایک طالب علم کو، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دیکھا ان کے اوپر کیسے اثرات طاری ہوئے، وہ سمجھ گئے یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ مجبور ہو کر سجدے میں گر گئے، اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو کیسی تقریر کی فرعون کے سامنے، اللہ اکبر، ایک طرف فرعون کو لگا للکارا، فرعون نے کہا کہ اچھا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہیں درختوں کے ساتھ کھڑے کر کے تمہارے جسم میں کیلیں ٹھوکوں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جا جا جو تو کر سکتا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں تو کر سکتا ہے، ہم اس سے تھوڑا ڈرتے ہیں، اگر تو نہیں کیلیں ٹھوکے گا ویسے ہی مر جائیں گے، ہم تو آخرت سے ڈرتے ہیں۔ فرعون کو للکارا، لیکن دوسری طرف ربنا افرغ علینا صبرا، ایسی دعا دو ہی جگہ آئی ہے قرآن پاک میں، یا ان نیک بندوں نے دعا کی ہے، یا وہ جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جالوت کا تختہ پلٹ دیا، انہوں نے دعا کی تھی اے خدا تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے لگا دے۔ کیا عجیب دعا ہے، اے خدا تو ہمارے اوپر صبر کے دریا بہا دے، کہ ہم نے للکار تو دیا فرعون کو، لیکن اب کوئی کمزور بات نہ ہو جائے، اے خدا تو ہمیں طاقت دے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے سکھایا؟ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، جب آدمی دل کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، پھر دین کے لیے دلائل اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، غیب سے آتے ہیں، اور آپ آج تجربہ کر سکتے ہیں، جس نے کل کلمہ پڑھا آپ سے اور میرے سے بہترین تقریر کرتا ہے، اسلام کی حقانیت پر ایسا وہ بیان کر لیتا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں یا خدا اس نے کس کو یہ باتیں سکھائیں؟ اللہ سکھاتا ہے۔ ایک بندے کو دعوت دینی تھی، ہم نے اسی طرح کے ایک بندے کو تلاش کیا جو نیا ایمان والا تھا، ہم نے کہا یہ جائے گا دعوت دینے کے لیے، میرا ایک دوسرا ساتھی وہ ایسے بار بار اٹھ رہا ہے، میں نے کہا آپ کو پیٹ میں کچھ لگتا ہے درد ہو رہا ہے، کہتا ہاں ہاں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ان کو کچھ ٹیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ان کو وہاں جا کر بات کرنی چاہیے، میں نے کہا میں وہی تو ان کو نہیں بتانا چاہتا ہوں، اب یہ جو بات کرے گا وہ دل سے بات کرے گا، دل کے درد سے اللہ بات نکالے گا، اور جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور جو ہم ٹیکسٹ سکھائیں گے وہ زبان سے کہے گا، وہ دل میں نہیں اتریں گے، اور جب زبان سے کہے گا تو اوپر ہوا میں چلی جائے گی، اس کا دل پر اثر نہیں ہوگا، اور بالکل ایسا ہی دیکھا ویسے نتیجہ نکلا۔ یہ اللہ سکھاتا ہے، اس بندے کو کیا اللہ نے سکھایا ہے، اللہ اکبر، غیب کے خزانے لگتا ہے اس کے سامنے کھل رہے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد، وہ چیخ و پکار کا دن، کون سا دن؟ یوم تولون مدبرین، جب تم بھاگو گے پیٹھ دکھا کر کے، لیکن بھاگ نہیں پائیں گے۔ سورہ سبا میں ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے مجرم بھاگنے کی کوشش کریں گے، نہیں بھاگ پائیں گے، پھر جب آرڈر ہوگا چلو ان کو پھینک دو جہنم میں، تو ہر آدمی جان بچانے کی کوشش کرے گا بھاگنے کی۔ انا لہم التناوش، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ فوراً پکڑ لیے جائیں گے قریب سے ہی، چلو نہیں بھاگ سکتے، فرشتے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ اس دن سے میں ڈراتا ہوں تم کو، تولون، جس دن تم بھاگو گے مدبرین، پیٹھ دکھا کر، ما لکم، نہیں ہوگا اس دن، من اللہ، لکم تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من عاصم، کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مطلب فرعون کو احساس دلایا کہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے تیرے دل پر تالا لگ چکا ہے،
اب میں کیا کروں؟ جب تک میں گرہ کشا ہے نہ صاحب کی نہ راضی نہ صاحب کشاف، تیرے دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک تو خود اپنے دل پر قرآن کو نہ لے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے، گرہ کشا نہیں، نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لے تجھے نہیں بات سمجھ میں آئے گی، آتی نہیں ہے، مت ماری جاتی ہے، سمجھ میں نہیں بات آتی، الٹی باتیں کرتا ہے آدمی۔ لیکن جب ہدایت چاہتا ہے تو راستے کھلتے ہیں۔ یہ دیکھو کس نے اس کو سکھائی یہ باتیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اللہ گمراہ کب کرتا ہے؟ جب بندہ وہاں پہنچ جائے کہ جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، پھر اللہ بھی کہتا ہے جا دفع ہو جا۔ یہ نیک بندہ کیا اللہ کی شان، اللہ نے کیا اس کے دل میں ڈالا، فوراً اس نے احساس دلایا لوگوں کو۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہاں آئے تھے، کیا رائے ہے تمہاری یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، اور ایسی عدل والی بادشاہی کی کہ اس کے بعد فرعونوں کا دور آیا، اور فرعونی کہتے تھے کہ یہ باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے ہم سے حکومت چھینی اور ہم پر قبضہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہاں کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ فرعون بہت کچھ کہتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ تو لٹیرا ہے، تو کھا گیا پورے ملک کو لوٹ کر کے، وہ یوسف علیہ السلام کا دور تو دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے کس طرح اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور ہمیں انہوں نے کھلایا اور خود بھوکے رہے۔ وہ جانتے تھے یوسف علیہ السلام کو۔ اس نیک بندے نے فوراً قوم کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف دلائی۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کی اس طرح کی باتوں کو مٹائیں، کہیں نہیں وہ ظالم تھا، لٹیرا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے حضرت آپ کے اوپر تو کبھی گھاس کھانے کا الزام لگ رہا ہے، کبھی کپڑے کھانے کا الزام، کبھی ملک کو بیچنے کا الزام، مگر وہ تو ٹوپی پہ سی کر کے گزارا کر گئے، اس نے تو حکومت سے ایک دمڑی نہیں لی، 51 سال حکومت کر کے ایک دمڑی نہیں لی، ٹوپی بن کر کے گزارا کر گیا، قرآن پاک لکھ کر کے گزارا کر گیا، رومال کو بن کر کے اور رومال بیچ کر کے گزارا کر گیا، ایک پیسہ کھایا۔ 51 سال کوئی چھوٹا عرصہ ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور فوراً احساس دلایا یوسف علیہ السلام کو، وَلَقَدْ، اور یقیناً جَاءَ، آئے تھے، کم تمہارے پاس، یوسف علیہ السلام۔ شاید آپ کے ذہن میں تاریخ نہیں، سب عجیب سا دیکھ رہے ہیں بھائی، مصر میں یوسف علیہ السلام آئے نا، بکتے ہوئے آئے تھے، لیکن پھر یہاں جیل میں چلے گئے اور پھر جیل سے نکالے گئے، تو پھر یہاں کے بادشاہ بنے تھے۔ جیل سے کیوں نکالے گئے؟ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، سورہ یوسف کا لمبا واقعہ، اور پھر جب وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال اچھے گزریں گے، اس کے بعد ایسی قحط سالی آئے گی کہ انسان کو کھانے پر مجبور ہو جائے گا، ماں اپنے بیٹوں کو کھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتائیے آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں ایسے وقت کے لیے؟ انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، تو مجھے پھر وزیر خزانہ مقرر کر دیجئے، میں انتظام کرتا ہوں۔ اور قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کو وزیر خزانہ بنایا، ایسا انتظام کیا کہ اس نے پھر ان کو عزیز مصر بنایا، ایسا انتظام کیا کہ آخری وقت میں وہ حکومت سے الگ ہو کر کے ساری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ یہ ان کے کارنامے ابھی تک مصریوں کے ذہن میں تو ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، تو یہ ایمان والا بندہ ان کو یاد دلاتا ہے، یقیناً آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، فما زلتم، ہائے ہائے، جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے تم نے ان سے غلہ تو لے کر کے کھایا مگر دین نہیں حاصل کیا۔ فما زلتم، تو تم مسلسل رہے، فی شک، شک میں، مما جاءکم بہ، اس چیز کی طرف سے جو لے کر آئے تھے وہ تمہارے پاس، یعنی اللہ کا دین نہیں تم نے قبول کیا ہے۔ مصریوں اس طرح بڑی تعریف کرتے رہے کہ ایسا بادشاہ تو کائنات نے کبھی دیکھا نہیں، یقیناً نہیں دیکھا، ایسا بادشاہ تو روئے دھرتی کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب تک وہ دین کی دعوت دیتے رہے تم نے دین نہیں قبول کیا۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ من بعدہ، ان کے بعد، رسولا، کوئی رسول۔ مطلب وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، لیکن جب تک تھے تب تک تم نے مانا نہیں۔ البتہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو مصریوں کا یہ تبصرہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر کے کہا، ملک ولا کا یوسف،
बादशाह तो होंगे, यूसुफ जैसे बादशाह नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नबी वला का यूसुफ, नबी भी होंगे आइंदा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कोई नबी हो ही नहीं सकता। रसूल वला का यूसुफ, रसूल भी शायद होंगे मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब तक वो थे तब तक माना नहीं। और इसी के ऊपर कहा जाता है कि हर दौर के नेक लोग जब चले जाते हैं तो लोग कहते हैं ऐसा नेक आदमी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब तक रहता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाता, तब तक कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर उस दौर के लोग होते हैं जब ये मरते हैं तो कहते हैं ऐसे बंदा नेक, ऐसा बंदा नेक, लेकिन जब तक है वो तब से तक उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। नहीं यबाअल्लाह, हरगिज़ नहीं भेजेगा अल्लाह ताला मिन बादिही, उनके बाद रसूलन, किसी रसूल को। या ये मतलब है कि अब रसूल कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन ये नहीं लगता है, वही लगता है कि वो कहना चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बंदा तो अब कभी क़यामत तक होगा ही नहीं। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुन मुर्ताब, फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला गुमराह रहने देता है ऐसे लोगों को जो शक करने वाले होते हैं, मुस्रिफुन जो हदों को क्रॉस करने वाले होते हैं। उनको क्या करता है, जब नेक लोग आते हैं, नेकों के पास बैठते हैं मगर उनसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जब वो दुनिया से चले जाएंगे फिर तबसरे करेंगे। हाजी गुलाम कादिर साहब भटियास वाले जब तक थे तो लोग क्या फ़ायदा उठाया, ज़्यादा तावीज़ लेने के लिए दौड़े लोग हैं। अरे भाई कोई दीन का फ़ायदा उठाते, उस सिलसिला कादरी के ऊंचे पाए के बुजुर्ग थे, कोई फ़ायदा उठाते। हाँ जब चलेंगे कहते हाजी साहब जैसा बंदा अब क़यामत तक भी हो सकता है, हाजी साहब जैसा बंदा। जब थे तो तब क्या फ़ायदा उठाया। नहीं यबअल्लाह, हरगिज़ नहीं भेजेगा अल्लाह ताला मिन बादी, उनके बाद किसी रसूल को। फरमाया कज़ालिका युदिल्लुल्लाह, इसी तरह अल्लाह गुमराह रहने देता है मन, हर उस आदमी को, हुआ मुस्रिफुन जो हदों को क्रॉस करने वाला होता है, मुर्ताबुन शक करने वाला होता है। जब तक नेक बंदा है शक करता है पता नहीं ठीक भी है नहीं है, कोई गड़बड़ ज़रूर होगी, कोई चक्कर ज़रूर होगा। कौन है ये लोग, अल्लज़ीना युजादिलूना, ये सारी तकरीर उसने एक बंदे की। अल्लज़ीना युजादिलूना, जो झगड़ा करते हैं, फी आयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयतों के बारे में, बिगैरि सुल्तानिन अताहुम, किसी ऐसी दलील के बगैर, किसी ऐसे सबूत के बगैर, अताहुम जो उनके पास आया हो। जो भी इंसान ऐसा हो कि अल्लाह की आयतों के बारे में, कुरान के बारे में झगड़ा करता है, कुरान का मुकाबला करता है और वो कोई दलील उसके पास नहीं है, बस इधर उधर की हवाई बातें करता है, नहीं मानता हूँ, ये है, ऐसा है, वैसा है, फिर क्या होता है, कबूरा मख्तन इंदल्लाह, कबूरा ये इनका झगड़ा करना बहुत बड़ा है, मख्तन नाराजगी के एतबार से, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक भी, व इंदल्लज़ीना आमनू और उन लोगों के नज़दीक भी जो ईमान लाए। कज़ालिका यतबउल्लाह, इस तरह अल्लाह मोहर लगाता है, अला कुल्ली क़ल्बिन, हर ऐसे दिल के ऊपर, मुतकब्बिरिन, हर उस आदमी के दिल पर जो अकड़ने वाला होता है, जब्बार जो बड़ा जालिम किस्म का आदमी होता है। इस आयत पर अच्छी तरह हम गौर कर लें। दो तबके बताए जा रहे हैं जिनको कुरान पाक से हिदायत नसीब नहीं होती। कौन, एक तो अकड़ने वाला आदमी मुतकब्बिर, दूसरे जब्बार जालिम किस्म का आदमी, मानता ही नहीं किसी को। और ये आदमी क्या करता है, कुरान पाक के खिलाफ दलीलें पेश करता है, कुरान पाक का तोड़ करने की कोशिश करता है कि नहीं देखो कुरान में ये खराबी है, ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी है। ये कैसा आदमी होता है, इसके दिल के ऊपर अल्लाह मोहर लगा देता है, फिर इसको सीधी बात भी उल्टी नजर आती है और यही बातें करते करते मर जाता है, ईमान नसीब नहीं होता है। फिर इस आयत को देखें, अल्लज़ीना युजादिलूना, वो लोग जो झगड़ा करते हैं, फी आयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयतों के बारे में, बिगैरि सुल्तानिन, किसी ऐसी दलील के बगैर, ऐसे सबूत के बगैर, अताहुम जो सबूत उनके पास आया हो, कबूरा मक्तन, ये नाराज़गी के एतबार से बहुत बड़ी बात है, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह के कुरान का तोड़ पेश करते हैं, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक भी, व इंदल्लज़ीना आमनू और उन लोगों के नज़दीक भी जो ईमान लाए। कौन सी बात सबसे बड़ी है कि कुरान का तोड़ किया जाए, कुरान का मुकाबला किया जाए, कुरान के सामने अकड़ा जाए, अपनी बातें पेश की जाएं। जी है कुरान पाक में, मैं मानता हूँ, लेकिन का मतलब नहीं मानना चाहता हूँ। कहते देखो जो कुरान पाक में है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि जब किसी औरत को तलाक हो गई तो हो गई, अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है कुरान पाक में, लेकिन अगर औरत न माने तो भाड़ में जाए। भाई कुरान ने क्या दिया, तलाक हो गई तो हो गई ना,
اگر کوئی آدمی کہے جی فلاں کا گلا کٹا، وہ مانتا ہی نہیں میں مرا ہوں، وہ بھائی وہ مانے یا نہ مانے، گلا تو کٹ گیا ہے اس کا۔ جب طلاق دے دی شوہر نے تو دے دی، ہو گئی طلاق، پھر کس طرح طلاق ہوگی؟ اگر دینے سے بھی نہیں ہوگی تو اور کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہے وہ طبقہ جس کو اللہ دلوں پر مہر لگاتا ہے، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اور جب طلاق بھی ہو گئی اور عدت بھی گزر گئی اور وہ پورا دور ختم ہو گیا، میاں بیوی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، تو قرآن پاک نے کہا کہ شوہر جو کچھ دے سکتا ہے وہ طلاق کے وقت میں دے دے گا، اسی وقت میں سب کچھ ادا کرے گا، اس کے بعد اس کا خرچہ اس کو کیسے دے گا جبکہ ان کا کوئی رشتہ رہا ہی نہیں باقی، میاں بیوی نہیں رہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں لیکن بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر، ہر ایک اکڑنے والے کے دل پر، جبار، ہر ایک ظالم کے دل کے اوپر۔ جبار کے معنی بھی متکبر، اکڑنے والا، لیکن جب دونوں لفظ آئیں تو ایک کا معنی ظالم اور ایک کے معنی اکڑنے والا۔ یہ ایمان والے نے بات کی، حالانکہ فرعون کو ابھی موقع نہیں تھا بیچ میں گھسنے کا، لیکن یہ پھر بیچ میں گھسا اور لگا بڑبڑانے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بات چل نہیں رہی ہے اور لوگوں پر اس کی بات کا بہت اثر ہو رہا ہے، تو اس نے ان کی باتوں کو بے اثر کرنے کے لیے ایک بےہودہ قسم کا جملہ کہا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، رے حامان، تو نے کوئی خدا دیکھا میرے سوا زمین میں؟ تو یہ تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی دن ہے، کہتا دن ہے، کیوں ہے؟ کہ سر بول رہے دن ہے، ارے رات ہے، رات ہے، کہا کیوں ہے؟ کہا سر بول رہے رات ہے، کہا سورج تو نظر آ رہا، کہا نہیں مجھے تارے نظر آ رہے، اس لیے کہ سر نے بولا ہے، میں تنخواہ لیتا ہوں، سر بول رہے رات کو رات، سر بول رہے دن تو دن۔ تو حامان تو اس کا وزیر تھا، اس کو جو بادشاہ کہتا اس کو وہی ماننا تھا۔ اس نے کہا زمین میں تو کوئی خدا نظر نہیں آیا، یہ کس خدا کی دعوت دے رہے ہیں؟ یار ایک ٹاور بنا بڑا سا، میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں، کہیں اوپر تو کوئی خدا نہیں ہے، نیچے تو کوئی نظر آ نہیں رہا ہے، دیکھتا ہوں ذرا اوپر چڑھ کے کوئی خدا ہے، کوئی اونچا سا ایک ٹاور بنا۔ کیا فرعون نے، حامان نے اس کے لیے ٹاور بنایا اور کیا فرعون اس پر چڑھا؟ دونوں طرح کی تاریخی روایتیں، کچھ کہتے ہیں کہ ٹاور بنایا اور فرعون واقعتاً چڑھا، اور پھر واپس آ کر اس نے کہا کہ میں نے کوئی خدا نہیں دیکھا اور میں نے ایک تیر مارا تھا، وہ اتفاق سے کسی گدھ کو لگا، اس پر خون لگ کر کے تیر نیچے گرا، کہتا تھا اگر ہے تو میں نے مار دیا ہے، زمین والے بھی خدا میں نے مارے، آسمان والے بھی، ٹاور کے اوپر۔ اب اس دور میں کتنا بڑا ٹاور بنایا ہوگا؟ 10 منزل ہوگا، 15 منزل ہوگا، کوئی 100 منزل تو نہیں ہوگا آج کی طرح، لیکن اس ٹاور پر چڑھ کر کہتا تھا کہ میں دیکھ کر آ گیا ہوں اوپر کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا، اس کا مقصد تھا لوگوں کی توجہ ہٹے، کیونکہ لوگ بڑی گہرائی سے بات سن رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہیں کوئی بات کر رہا ہو تو کوئی آدمی بیچ میں ادھر کی بات کرے گا تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، تو وہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹے۔ اس نے کہا بھئی کہاں ہے خدا؟ ادھر تو کوئی نظر نہیں آیا، ٹاور بنایا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ تو نہ اس نے ٹاور بنایا اور نہ وہ اوپر چڑھا، وہ تو صرف ایک بکواس کر رہا تھا، وہ کیا اور بات ختم ہو گئی۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بنایا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں بنایا، وہ بنانا چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، او حامان، وزیر کو کہہ رہا ہے اپنے، جی سر، ابنی لی سرحا، ابنی بنا تو لی میرے لیے، سرحن ایک محل، لیکن محل کو اور لفظ بھی کہتے ہیں، یہ جو سرح ہے یہ اونچے محل کو، ایک ٹاور بنا، میں نے اسی کا ترجمہ کیا، لعلی ابلغ الاسباب، اس لیے ٹاور بنانا، لعلی تاکہ میں ابلغ پہنچوں، الاسباب راستوں میں، سبب میں پہنچوں، یعنی راستوں میں پہنچوں، کون سے راستے؟ اسباب السماواتی، ان راستوں میں پہنچوں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھو زمین پر تو کوئی خدا نظر نہیں آیا، ذرا اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں ہے کوئی خدا کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 1931 میں نا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب یہ ہتھوڑے والوں کا، رشیا والوں کا، کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا تو ملک پر ان کا قبضہ ہوا، کتنے لوگوں کی گردنیں کٹی اور کتنے لوگ مرے، وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، اور سب سے پہلے ان کی یلغار کا شکار مسلمان ہی بنے، چونکہ سامنے ریاستیں مسلمانوں کی تھی، تاشکند، بخارا، آذربائیجان، ازبکستان، یہ سب ریاستیں، ان سب پر قبضہ کر دیا تو اس نے اعلان کیا تھا، ایک ایسا ہی فرضی جنازہ بنایا
اور بہت بڑے جلوس کی شکل میں اس کو لے کر ملک سے باہر پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ زمین کے خدا ہم نے مار دیے ہیں، اب آسمان کا خدا باقی ہے، دیکھتے ہیں ان کو کب تک مارتے ہیں۔ ہم نے 2 جنازے یہاں سے نکال دیے، ایک مذہب کا جنازہ نکالا، ایک خدا کا جنازہ نکال دیا۔ لوگ ڈرتے رہتے تھے خدا سے، اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن 31 اور 90 میں کتنا فاصلہ ہے، ابھی پورے 40 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ایسا انقلاب آیا کہ پھر وہ ریاستیں ٹوٹی، اور سب نے کہا یہ بے وقوف کون تھا، الو کا پٹھا جس نے یہ سوچ پیش کی تھی۔ انہوں نے اس کا مجسمہ اٹھا کر کے پورے اپنے ملک سے باہر پھینکا۔ انہوں نے کہا بڑا بے وقوف آدمی تھا، اتنا جلدی اس کی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اسباب السماوات، میں چڑھوں اسباب السماوات، یہ آسمان کے راستوں تک میں پہنچوں، آسمان کے راستوں میں فاطلع، تو میں جھانک کر کے دیکھوں الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں گمان کرتا ہوں ہے تو یہ بالکل پکا جھوٹا۔ وانی، یہ سمجھ تاکید کا لفظ ہے، میں نے اور بے شک میں لاظن، ضرور بالضرور گمان کرتا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کاذبا، یہ بالکل جھوٹا ہے، جھوٹا گمان کرتا ہوں، لیکن چل تو بنا ٹاور دیکھتا ہوں۔ اب اس نے بنایا کہ نہیں بنایا، میں نے کہا تفسیر میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ہمارے قریب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علیمی علیہ الرحمہ، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا کہ بنایا، اور پھر مستری تھک گئے اور اینٹیں ختم ہو گئی، مگر کتنا بڑا ٹاور بنا تھا، کچھ بھی نہیں بنا، وہ تو اس دور میں یہی 4-5 منزلہ بنا ہوگا حد سے حد، اور وہاں چڑھ کر کے ایک تیر مار کے نیچے اتر آیا۔ لیکن اکثر کہتے ہیں کہ نہ اس کا مقصد تھا ٹاور بنانا، نہ اس نے ٹاور بنایا۔ پھر کیا ہوا، قرآن پاک نے اس پر تبصرہ کیا، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، خوبصورت بنایا گیا تھا فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی، اس کے عمل کی برائی اس کے لیے خوبصورت بنائی گئی۔ اس کا مطلب، جی ہاں، جب انسان اس حد تک بگڑ جاتا ہے، اس کو ہر اپنی برائی اچھائی نظر آتی ہے۔ شرابی کو اگر شراب برا لگے تو شراب کو چھوڑنا دے کیا، چور کو چوری کی برائی سمجھ میں آئے تو چوری چھوڑنا دے کیا، اور نشہ کرنے والا اگر اس کو احساس ہو کہ میں زندگی بھی برباد کر رہا ہوں، آخرت بھی تباہ کر رہا ہوں، وہ نشے کو چھوڑ نہیں دے گا کیا؟ لیکن اس کو کیا لگتا ہے، سب سے بڑا عقل مند میں ہوں، ساری دنیا بے وقوف ہے، یہ ساری دنیا پاگل ہے، بس میں یہ ایک عقل مند ہوں، دیکھو میں کیسے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، اور ہر آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ فرعون کی بے وقوفی، اس کی بے عقلی اور اس کی یہ گندے کام اس کے لیے خوبصورت بنائے گئے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں، میں نے اس بندے کو چپ کرا دیا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، ارے اس کو چپ کرایا تو نقصان تو آپ نے کیا، وَصُدَّ، اور اس کو روک دیا گیا، عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے۔ لیکن یہ ساری چال وہ کیوں چل رہا تھا؟ کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک تھا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، شک نہیں تھا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، پہلے دن سے اس کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، مگر مانتا کیوں نہیں تھا؟ وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انکار کر گیا تھا ظلم کی وجہ سے اور اکڑ کی وجہ سے، مانتا نہیں ہوں، معلوم تھا۔ تو یہ چکر کیوں چلا رہا تھا؟ قرآن پاک نے کہا یہ اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے، یہ اس کی ایک چال تھی تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ میں بات نہ آئے۔ غزوہ بدر پر قرآن پاک نے ایک تبصرہ کرتے ہوئے زبردست بات کہی ہے، کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خواب دکھایا۔ خواب کیا تھا کہ یا تو آپ کو مکہ سے آنے والا لشکر جرار مل جائے گا، اور یا ابو سفیان کا وہ چھوٹا سا قافلہ مل جائے گا جو شام سے آ رہا تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اے مسلمانوں تم چاہتے تھے تم کو وہ مچھلی ملے جس میں کانٹا نہ ہو، ظاہر ہے وہ بات وہی تھا جو شام سے آ رہا تھا، لیکن اللہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ آج سچ کو سچ کر دکھانا چاہتا تھا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور پھر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ کیا بات تھی؟ مجرم کون تھے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ سمجھتے تھے یہ دین سچا ہے، لیکن عام پبلک تک یہ بات وہ پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ دین سچا ہے، اور لوگ اسی کنفیوژن میں رہیں کہ رستے بکھرے بکھرے، منزل ساری اکٹھی۔
بھائی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایک ہی بات ہے، لیکن لاسٹ میں تو ایک ہی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کیسے ایک منزل پر ایک ٹرین پر بیٹھا بمبے جا رہی ہے، دوسرا گاڑی پر بیٹھا ادھر جا رہی ہے سری نگر، تو رات شام کو اکٹھے کیسے ہو جائیں گے؟ مگر ساری دنیا کے فرعون اپنے لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بناتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وما کید فرعون، اور نہیں تھی فرعون کی چال الا فی تباب، مگر تباہی میں، مطلب یہ بڑی چال چلی تھی اس نے، لیکن اللہ نے چلنے نہیں دی۔ ہر دور میں چالیں ناکام ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے اپنے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کیا کیا تھا؟ جب وہ مکہ سے نکلا تھا اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور دعا کی، اے خدا جو دو جماعتوں میں سے تجھے پیاری جماعت ہے، تیری محبوب جماعت ہے، آج اس کو غالب کر دے، اور تجھے تو میری جماعت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ ہم کعبہ میں جھاڑو لگاتے ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ تو بھگوڑے ہیں، یہ تیرے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو کس کنفیوژن میں ڈال رہا تھا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ دین سچا ہے، وہ سب احساس دلا رہا تھا کہ نہیں مجھے پکا یقین ہے کہ میں جس سوچ پر ہوں وہ سچی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو اللہ نے توڑنا تھا، اور وہ تبھی ہوتا کہ یہ ابو جہل پوری طاقت کے ساتھ آئے، اور ایمان والے بغیر تیاری کے آئے، صرف ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر کے، لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ڈنڈے اور لاٹھیاں، اور پھر یہ 313 غالب آئے، اور 1000 جو پورے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے وہ ناکام ہوں، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا یہ سچ ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ فرمایا اللہ یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ کنفیوژن، یہ شک دور ہو جائے، اور فرعون یہ چاہ رہا ہے اس موقع کے اوپر کہ قوم کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام۔ کس طرح ناکام ہوئی؟ اسی کا چچیرا بھائی، اس کی کیبنٹ کا منسٹر، وہ کھڑے ہو کے کیسے تقریر کر رہا ہے۔ اب یہ فرعون کی بڑبڑ ختم ہوئی تھی تو فوراً ایمان والا پھر کھڑا ہوا، وقال الذی آمن، اور کہا اس آدمی نے آمنا جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم۔ لگتا ہے کہ یہاں تک وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا کہ میں تو تمہارا ایک آدمی ہوں، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہا ہوں، بڑے انیائے ہیں، یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا، او میرے لوگوں میں ایمان لا چکا ہوں، تم فرعون کے پیچھے نہ چلو، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدیکم، میں دکھاؤں گا تم کو سبیل الرشاد، ہدایت والا راستہ۔ فرعون ابھی اوپر کہہ رہا تھا نا میں تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا ہے، تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے، نوٹ بھی لے رہا ہے اور ووٹ بھی تم سے لے رہا ہے، اور تم کو ہی بدھو بنا رہا ہے۔ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، کچھ نہیں تم سے مانگ رہا ہوں۔ یا قومی، ہے میری قوم، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدیکم، میں تم کو دکھاؤں گا سبیل الرشاد، سیدھا راستہ۔ اور پھر اب کھل کر اللہ نے کیا اس کے دل میں مضامین اتارے، کیا براہ راست اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہو رہا ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انما ھذہ الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیاوی زندگی متاع، یہ ختم ہو جانے والا سامان ہے، مٹ جانے والا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں وہ بیکار چیز جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہو۔ قرآن پاک نے بار بار کہا دنیا متاع ہے، تو اصل میں کہتے ہیں کہ عربی ڈکشنری میں متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ گھر کا پوچا، جس کو تھوڑی دیر وہ پوچا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا ایک پوچے کی قیمت کی بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا مٹ جانے والی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت تو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، تم اس آخرت کے گھر کو برباد کر رہے ہو یہ چند دن کی دنیا کے لیے۔ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً، جس کسی نے عمل کیا سیئۃً، برائی کا، فلا یجزا، اس کو نہیں سزا دی جائے گی، الا مثلها، مگر اسی کے جیسی برائی کرے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکی کا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، شرط ہے کہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ يُرْزَقُونَ فِيهَا، رزق دیا جائے گا اس جنت میں ان کو، بغیر حساب، بے شمار، بے حد و حساب ان کو رزق دیا جائے گا، جس کا دنیا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا آدمی ایمان لایا اور جنت کا تعارف کرایا لوگوں کو۔ ابھی تو انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بیٹھا، ابھی تو تورات اتری بھی نہیں ہے، تو یہ اس کو کس نے بتایا؟ براہ راست اللہ سکھاتا ہے۔ اور میں نے کہا تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، آپ آج بھی آزما سکتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، دین سمجھ میں آئے، پھر اللہ اس کی زبان سے یہ باتیں نکلواتا ہے۔
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوں گے، یرزقون، ان کو روزی دی جائے گی، فیہا، اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ اور اس موقع پر لگتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا۔ بڑے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہمدردوں سے بچائے۔ بہت ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، ہمدردی میں بیڑا غرق کرتے ہیں، ہمدردی میں بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا سنا شاہین گم ہو گیا تھا۔ شاہین سمجھتے ہیں نا، وہ پرندہ عقاب جس سے شکار کرتے ہیں، بہت پلٹنا جھپٹنا، شاہین گم ہو گیا۔ تو وہ کسی بڑھیا کے گھر میں جا کر کے گرا، تو بوڑھی نے دیکھا اس کے پیر اتنے بڑے بڑے، اس کی چونچ ایسے لٹکی ہوئی، اس کے پنجے ایسے۔ اس نے کہا یہ کس ظالم کے گھر میں تھا، اس کی حجامت بھی نہیں کی۔ اس نے فٹافٹ اس کے پر کاٹے، اس کی چونچ کاٹی، اس کے پنجے کاٹے۔ تب تک بادشاہ کے پولیس والے تلاش کرتے کرتے آ گئے، دیکھا بڑھیا کے پاس مل گیا، تو انہوں نے بادشاہ کے پاس بڑھیا کو بھی لیا، اس کو بھی لیا۔ تو بڑھیا نے وہاں جا کر بھی تقریر کی کہ دیکھ تیرے پاس یہ رہتا تھا، تو نے کوئی خدمت بھی نہیں کی، اس کا حال خراب کر رکھا تھا، حجامت بھی نہیں کی، میں نے صحیح طرح اس کی حجامت کی۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کا کچھ علاج نہیں ہے، ایسا کرو بادشاہ، پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹو کہ جو اپنی قدر خود نہیں کر سکتا ہے اور بادشاہ کے بجائے بڑھیوں کے گھر میں جا کے گرتا ہے، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس نے ہمدردی میں اس کے پر کاٹے، ہمدردی میں چونچ کاٹی، لیکن جب کٹ گئی تو اب وہ کسی کام کا رہا بیچارہ۔ یہ ہمدردی کی بہت سارے آپ کو بھی مشورے دیں گے کہ ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، دیکھیے کوئی فرض، کوئی اتنی ضروری تو ہے نہیں نماز، تو گھر میں لیٹ کر بستر میں پڑھ لیجئے گا، اندر اندر ہی کر لیجئے گا، اور یہ آخری وقت تک ایسے کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے ہمدرد آئے تھے ہمارے پاس، بڑے عہدے والے تھے، تو وہ کچھ مشورہ دے رہے تھے ادارے کے بارے میں، تو میں نے ان کو یہی سنایا، تو بڑے ناراض ہوئے اس وقت میں، لیکن اس بات کو 15 سال کے قریب ہو گئے، مجھے ابھی بھی سناتے ہیں، کہتے ہیں شاہین یاد ہے مجھے ابھی بھی۔ میں نے کہا آپ کے پر کاٹنے بھی یاد ہیں جی، آپ بڑی ہمدردی سے آتے ہیں، مگر ہمارے پر کاٹنے کے لیے، پر کٹ گئے شاہین کے تو اڑے گا کیسے جی، بڑی ہمدردی سے پر کاٹتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس ایمان والے کی بھی پر کاٹنے لگے، انہوں نے کہا دیکھو فرعون ہے، فرعون کیا سوچا ہے تو نے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تیرے دھجیاں اڑا دے گا، پتہ نہیں تیری بوٹیاں کہاں بکھر جائیں گی فضا میں، اس کو للکار رہا ہے تو سمجھوتا کر لے اس کے ساتھ، ٹھیک اگر تو خدا کو مانتا بھی ہے تو اپنے گھر میں مان چپکے سے، کسی کو مت بتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مت کر۔ اس کے اوپر اس نے اپنی قوم کو پھر مخاطب کیا، وَيَا قَوْمِ، او میری قوم کے لوگوں، مالی، مجھے کیا ہو گیا، ادعوکم، میں بلاتا ہوں تم کو الی النجات، نجات کی طرف، میں تمہیں بلا رہا ہوں، دنیا میں بھی بچو خدا کے عذاب سے، آخرت میں جہنم سے بچو، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھ کو بلا رہے ہو جہنم کی طرف۔ کتنا بڑا فرق، میں تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ انکار کروں، اللہ کے ساتھ کفر کروں، وہ شریک بھی، اور اس کے ساتھ شرک کروں، اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ خدا کا شریک ہے، ما لیسا، نہیں ہے، لی، میرے لیے بھی، اس کے بارے میں علم، کوئی علم مجھے نہیں معلوم، اور میں کہوں کہ یہ اس کا خدا کی خدائی میں شریک ہے، میں کیسے کہوں کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے ہی نہیں، اور فرعون کو کہوں، یہ میرے سامنے کا بندہ جس کا اندر بھرا ہوا غلاظت سے، گند سے۔ ایک آدمی کسی بزرگ سے کہہ رہا، جانتا ہے تو مجھے میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں، پہلے ایک قطرہ ناپاک تھا، اب گند کی بوری ہے، جدھر مارو گے سوراخ ادھر سے اندر سے گند ہی نکلے گا، خون نکلے گا وہ گندا، پیشاب نکلے گا وہ گندا، پاخانہ نکلے گا وہ گندا، اور 2.5 کلو پاخانہ تو ہر وقت میں اٹھا کر کے رہتا ہے، تو اچھا خاصا گند کی بوری اور کیا والا ہے تم؟ آدمی اپنے آپ کو سوچے سے صحیح میں کیا ہوں، تو کیا میں ایسے انسان کو، ایک گند کے انسان کو اللہ کے برابر شریک بناؤں؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، حالانکہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی، ادعوکم، تم کو بلاتا ہوں، الی العزیز، اس ذات کی طرف جو غالب ہے، الغفار، جو بہت بخشنے والا ہے، آج بھی آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا تمہیں، سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں پہنچ کر کے محفل گرم ہو گئی، اور وہ بھی بڑبڑانے لگ گئے کہ اچھا لا جرامہ، تو ایمان والے نے بھی کھل کر بات کی، لا جرامہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل بات پکی ہے، انما تدعوننی، بے شک تم دعوت دیتے ہو نی مجھ کو، الیہ، جس کی طرف، جس کی دعوت تم مجھ کو دیتے ہو کہ اس کو خدا مان لو، فرعون کو مانو یا کسی اور کو، مثلا لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ،
نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت آخرت میں، مطلب یہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ دنیا میں اس کو کسی کھاتے میں شمار کیا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ اس کو مانو، اور نہ یہ آخرت میں اس کے لائق ہے کہ اس کی دعوت دی جائے۔ اس کی کوئی پوچھ ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب خدا کا عذاب آئے گا نہ دنیا میں یہ کسی کام آئے گا نہ آخرت میں کسی کام آئے گا۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے۔ ہم مر کے کسی فرعون کے پاس نہیں جائیں گے، مر کے کسی اور کو منہ نہیں دکھانا، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حدوں کو کراس کرنے والے ہم اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون کی کابینہ برخاست اور اس نے فوراً فوج کو آرڈر دیا خصوصی دستے تیار کیے جائیں اور اس کو میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اس بندے کو بھی اطلاع ملی کہ فرعون نے خصوصی ٹیم تیار کی ہے، اور اللہ معاف کرے یہ ٹیم بھی بڑی بدقسمت ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ ٹیم بھی بڑی بدقسمت ہے۔ یعنی اس طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، لڑائی کسی کی، جھگڑا کسی کا، مگر یہ صرف کس لیے ہے کہ میں نے سر کی تنخواہ کھائی ہے، اس لیے جب آرڈر ہوگا میں ٹوٹ پڑوں گا، جس کو کہیں گے اس کو ماروں گا، جو بھی کہوں گے سر آپ بولیے جہاں بس میں مارنا شروع کر دوں گا۔ بھائی مارنا ٹھیک ہے لیکن پیسے کھائیں، 1000 تنخواہ لیے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو وہ جو فرعون کی فوج تھی وہ تو اس کے آرڈر آنا تو اس نے کیسے دلائل پیش کیے، اس کے سامنے کوئی بول سکتا تھا؟ سب کی بولتی بند، فرعون کی بولتی بند کی اس نے، لیکن اس نے آرڈر جاری کیا بھائی پکڑو اس کو، میرے سامنے لاؤ اور میرے سامنے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر اللہ کے نیک بندے نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، لوگوں میں رہوں نہ رہوں لیکن تم یاد کرو گے جو باتیں میں تم کو کہہ رہا تھا، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا تھا کہ فرعون بتا رہا تھا، فَسَتَذْكُرُونَ، تو تم یاد کرو گے مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا تھا۔